دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس سے اس کی رضامندی کی امید ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور چنندہ بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جو نیک اور ہدایت یافتہ تھے۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جو ایسا اللہ سے ڈرا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کامیاب لوگ ایک نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اے مسلمانوں، نفیس ترین چیز عمدہ اخلاق ہے، اور شفقت و نرمی اخلاق کی زینت اور فضیلتوں کا زیور ہے۔ نرمی حکمت کی بنیاد، سلامتی کا قلعہ، فضیلت کی علامت اور کامیابی کا پر ہے۔ شاعر کہتا ہے، نرمی باعث برکت اور بردباری باعث سرداری ہے، لہذا تم معاملات میں نرمی برتو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر 1000 لوگ بھی ہتھیار بند ہو کر کسی کام کے لیے نکلے، تب بھی اسے وہی شخص پورا کر پائے گا جو نرمی کا معاملہ کرے گا۔ یقیناً نرمی مقیم شخص کے لیے مناسب ہے، اور جب انسان سفر میں ہو تو نرمی کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بات کا وزن اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب تم بولتے ہو، پھر اس بول سے یا تو انسان کی عقل مندی سامنے آتی ہے یا عیوب کھلتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے نرمی کی صفت سے نوازا گیا اسے بھلائی کا حصہ مل گیا، اور جو نرمی سے محروم رہا تو وہ اپنی بھلائی کے حصے سے محروم ہو گیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی رفیق ہے اور ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے یا نرمی کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں دیتا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ نرمی کا مطلب ہے کہ نرم پہلو، عمل کی پاکیزگی، اچھی کارکردگی، نرمی اور شفقت سے پیش آنا، آسانی کو ترجیح دینا، بہتر طریقے سے دفاع کرنا، سختی اور جلد بازی سے گریز، تشدد، تیزی اور شدت سے پہلو تہی، اقوال و افعال میں ترش روئی، خود پسندی، تنگ دلی اور حد اعتدال سے خروج کرنے سے بچنا، اور کسی بھی معاملے کے بہتر اور آسان پہلو کو اختیار کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ بڑا پیچیدہ اور ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کی بدبختی ختم نہیں ہوتی، وہ نہایت متکبر، ہمدردی سے عاری، سخت، ترش رو، جلد باز، جاہل اور فریب خوردہ ہوتے ہیں، اور احوال و امور کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگا پاتے، اور جو معاملات کے اہم موڑ پر نرمی اختیار نہیں کرتا وہ ناپسندیدہ آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ جو اپنے غصے کے زیر اثر آ جاتا ہے وہ اپنا ادب کھو دیتا ہے، اور جو نرمی چھوڑ دیتا ہے دوست اور مددگار اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے بیٹے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو صبر سے کام لو، کیونکہ نرمی عقل مندی کے زیادہ قریب اور مناسب ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو لکھ کر بھیجا کہ اما بعد، بے شک خیر کے معاملے کو سمجھنا ایک اضافی ہدایت ہے، اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے باز رہے، اور نامراد وہ شخص ہے جو بردباری سے عاری ہو۔ غور و فکر سے کام لینے والا درستگی کو پا لیتا ہے یا پھر درستگی کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جلد بازی کرنے والا غلطی کرتا ہے یا غلطی کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ نرمی جس کو فائدہ نہ پہنچائے تو حماقت اسے ضرور نقصان پہنچاتی ہے، اور جو تجربات سے نہ سیکھے وہ بلندی نہیں پا سکتا، اور جب تک انسان کی بردباری اس کی جہالت اور خواہشات پر غلبہ نہ پائے وہ صاحب فکر و رائے نہیں ہو سکتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت کے باوجود معاف کر دینا، سخت غصے کے وقت جذبات پر کنٹرول رکھنا
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا برتاؤ کرنا اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ غفور ہے اور لوگوں کو بخشنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لطیف و باریک بھی ہے اور بندوں کے ساتھ لطف و مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تند خو، ترش رو، سنگ دل اور بدخلق و متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ حلیم ہے اور بردباری کو پسند کرتا ہے۔ وہ بر ہے اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ عادل ہے اور عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود لوگوں کے عذر قبول کرتا ہے اور لوگوں کے عذر قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ان صفات کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بقدر وہ بندوں کو نوازتا ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا وہ بھی اسے معاف کرتا ہے، جو لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرتا وہ بھی اسے بخش دیتا ہے، جو لوگوں سے چشم پوشی کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چشم پوشی کرتا ہے، جو بندوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ نرمی برتتا ہے، جو اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ بھی اس پر رحم کرتا ہے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ بھی اس پر احسان کرتا ہے، جو مخلوق کے ساتھ سخاوت کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو لوگوں کو درگزر کرتا ہے وہ بھی اسے درگزر کرتا ہے، اور جو لوگوں کی پردہ پوشیدہ باتوں کے در پہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہوتا ہے، جو لوگوں کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ بھی اس کی بے حرمتی کرتا ہے اور اسے رسوا کرتا ہے، جو لوگوں سے اپنی بھلائی روکتا ہے اللہ اس سے اپنی بھلائی روک دیتا ہے، جو روح گردانی کرتا ہے اللہ اس سے روح گردانی کرتا ہے، جو مکر و فریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اسے دھوکہ دیتا ہے۔ غرض ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طرح سے پیش آئے گا ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ پیش آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا سلوک وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انہیں شفقت و نرمی کی رہنمائی کرتا ہے، اور جس گھر کے افراد شفقت و نرمی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھرانے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جہاں شفقت و نرمی کا بول بالا ہوتا ہے۔ پیار و محبت اور نیکی اس گھر کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے اور اس گھر میں سکون و اطمینان کی حکمرانی ہوتی ہے، اور وہ گھرانے بہت بد نصیب ہوتے ہیں جہاں شور و شرابہ اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے، شرارت اور چیخ و پکار اسے برباد کر دیتے ہیں اور اختلاف و فتنہ پروری اس گھر کو منہدم کر دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے دل میں شفقت و نرمی ڈال دیتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جب کسی گھر کے افراد سے شفقت و نرمی ختم ہو جاتی ہے تو گھر اختلافات، لڑائی جھگڑا، شکوک و شبہات اور شکایتوں اور دعووں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اور جہاں ہر ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے کی فراق میں رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ تو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے نرمی اختیار کی اور نہ قطع رحمی کرتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اے محفوظ گھرانے کے لوگوں، اللہ سے ڈرو، روابط اور زیارت کے ذریعے وحشت و نفرت کے پردے کو چاک کر دو، یارانہ ماحول کو فروغ دو، شگاف اور دراڑ کو بھر دو، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑو، بگاڑ کی اصلاح کرو، اور عفو و درگزری اور چشم پوشی کے ذریعے اختلاف کی آگ کو بجھا دو، اور جو عذر پیش کرے اس کے عذر کو قبول کر لو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب ان کی رضامندی طلب کی جاتی ہے تو راضی نہیں ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اور ذلت کو برداشت کرنا ایک نوجوان کے لیے عار کی بات ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس عذر لے کر آیا ہے، اور معذرت طلب کرنا ہمارے نزدیک گناہ کی دیت ہے۔ اے مسلمانوں، شریعت میں مطلوبہ شفقت و نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے طلبہ، جاہل اور سوال کرنے والے لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ مسائل کو واضح کیا جائے، حق کو ظاہر کیا جائے، مقاصد کا خلاصہ پیش کیا جائے، جس چیز کو متحمل نہیں اسے چھوڑ دیا جائے، اور جسے وہ نہیں جانتے ہیں اس میں انہیں معذور سمجھا جائے، جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اسے شفقت و نرمی کے ساتھ انہیں سکھایا جائے، نہ کہ سختی، شدت اور تعلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو،
ایک قول کے مطابق اس آیت میں سائل سے مراد طالب علم ہے، لہذا علم کے بارے میں سوال کرنے والے، رہنمائی طلب کرنے والے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو نہ جھڑکے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اصحاب حدیث کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ابو ہارون عبدی ابو سعید خدری کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ابو سعید خدری کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم انہیں خوش آمدید کہتے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو میں نے نماز ہی میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ یہ سن کر لوگ مجھے گھورنے لگے تو میں نے نماز ہی میں کہا تمہاری مائیں تمہیں گم کر دے، تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے رانوں میں مار کر مجھے چپ کرانے لگے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد میں کوئی ایسا معلم دیکھا جو آپ سے بہتر تعلیم دے سکے۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے نہ تو ڈانٹا نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ نماز میں لوگوں سے بات کرنا درست نہیں ہے، بلکہ وہ تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اخلاق کو بیان کیا گیا ہے جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جاہل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور امت کے ساتھ آپ کی شفقت و محبت کا بھی بیان ہے۔ اور اس حدیث میں جاہل کے ساتھ نرمی برتنے، اسے اچھے انداز میں تعلیم دینے، اس پر مہربانی کرنے اور اسے درست بات کو اچھے انداز سے سمجھانے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ عباد بن شرحبیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اسے مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پیشاب کر لینے دو اور اس کے پیشاب پر ایک بالٹی یا گھڑا بہا دو، کیونکہ تم لوگ مشکل نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایا اور اسے کہا کہ مسجدوں میں پیشاب کرنا یا گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ پھر بعد میں جب اس دیہاتی کو دین کی سمجھ آ گئی تو وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے نہ تو مجھے برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا پھٹکارا اور نہ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، رحم، لطف اور سنگ دل جاہل کے ساتھ نرمی کے برتاؤ پر غور و فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں میں سے بنائے۔ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفوں اللہ کے لیے ہے جس نے تم اپنی رحم پر تم کی طرف تمام لوگوں کو پناہ دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وکیل کا کوئی شریک نہیں، وہی بیماریوں کو شفا، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جو اس کی اتباع کرے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو اس کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور درود و سلام نازل اللہ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، ایسے درود و سلام جو قیامت تک باقی رہے۔ حمد و سلام کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ اور ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے مسلمانوں نصیحت کرتے وقت شفقت و نرمی اختیار کرنے سے اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والا اسے قبول کر لے اور مقصد حاصل ہو جائے۔ انسان کو سختی سے جو چیز نہیں ملتی، نرمی سے اسے اس سے افضل اور بہتر چیز مل جاتی ہے۔ حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھلائی کا حکم دیتے وقت لوگوں کے ساتھ سختی کے بجائے شفقت و نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کھلا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اسے منع کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے، لیکن اس میں بھی نصیحت کرتے ہوئے نرمی برتنے اور اچھے انداز میں بات چیت کرنے کے اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا دراصل اس کی توبیخ اور ڈانٹ اور فٹکار ہے، اور کسی کی برائی کی تشہیر اس کی نفرت اور اسے ضائع کرنے کا سبب ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جب کسی کو نصیحت کرنے کا ارادہ کرتے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرتے تھے۔ کسی سلف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی تو وہ واقعی نصیحت ہے،
اور جس نے لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کی تو دراصل اس نے اس کو پھٹکار لگائی. اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مومن شخص پردہ پوشی اور خیر خواہی کرتا ہے جبکہ فاجر انسان عزت کو چاک کرتا ہے اور آگ جلاتا ہے. عبدالعزیز بن ابو ورا رواد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی برائی دیکھتے تو نرمی کے ساتھ اسے روکتے تھے, لہٰذا انہیں بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنے پر نیکی ملتی تھی. اے مسلمانوں, اپنے والدین, بزرگوں, بوڑھوں اور خود سے عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ شفقت و نرمی سے پیش آؤ. انہیں مقدم رکھو, ان کی تکریم و تعظیم کرو اور ان کی قدر و منزلت کا خیال رکھو. کمزوروں, بیماروں اور معذوروں سے شفقت و نرمی کا برتاؤ کرو, ان کی مدد کرو اور ان کو قریب کرو. کہ فقیروں, مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ نرمی برتو, ان پر مہربانی کرو اور انہیں بے نیاز کر دو. عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ اور ان پر رحم کرو اور ان کے حقوق ادا کرو. مزدوروں, عاملوں اور خادموں کے ساتھ بھی شفقت و نرمی کا معاملہ کرو. ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحتی اور کفالت و ذمہ داری میں رکھا ہے, لہٰذا انہیں ان کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہ بناؤ اور وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں ان سے انہیں محروم نہ کرو اور ایسی باتیں انہیں نہ سناؤ جو انہیں ناگوار لگے. دو پایوں اور بے زبان جانوروں سے بھی نرمی کا معاملہ کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو حکم دیا کہ جب وہ ہریالی اور گھاس سے گزرے تو اس پر نرمی کرے اور اسے چر لینے دے تاکہ اس کی طاقت و قوت اور تازگی لوٹ آئے, اور اسے ہریالی والی جگہ میں تیز چلانے اور چرنے سے روکنے سے منع فرمایا تاکہ جسمانی کمزوری اور خواہش کو توڑنے کی تکلیف جمع نہ ہو جائے. اور جب اونٹ کو لے کر قحط زدہ اور سوکھی جگہ سے گزرے تو تیزی سے گزرے تاکہ جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اس کے اندر کچھ جسمانی طاقت باقی رہے اور کمزوری اور طاقت کی کمی کا شکار نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہریالی سے ہو کر سفر کرو تو زمین کی ہریالی سے اونٹ کو اپنا حق لینے دو, اور جب تم قحط زدہ جگہ سے گزرو تو اسے تیزی سے بھگاؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غرض ہے کہ ہر چیز میں شفقت و نرمی برتو, کیونکہ شفقت و نرمی آفتوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. آپ درود و سلام پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مخلوقات کے سردار پر, کیونکہ جس نے اس پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. اللہ تو اپنے تمام اپنے درود نبی اور ان کے تمام صاحب پر درود و سلام نازل فرما. اللہ تو ان کے صحابہ کرام اور طب تابعین اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحم فرما. اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما. اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امان کا گہوارہ بنا دے. اللہ تو مملکت سعودی عرب کو حاسدوں کے حسد سے اور مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ, اے رب العالمین, اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور ولی امر خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو انہیں نیکی کے کاموں میں لگا دے. اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی اور شرف و منزلت کے کام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے فوجیوں کی مدد فرما. اے اللہ تو ہمارے فوجیوں کی مدد فرما, ہماری حدود کی حفاظت فرما اور ہمارے دشمنوں کو تو ناکام و نامراد لوٹا دے, ذلیل و رسوا اور شکست کے ساتھ انہیں لوٹا دے. اے اللہ, اے رب العالمین, اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفاعت فرما, جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما, جو آزمائش مبتلا انہیں عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو سن لے. اے کریم, اے عظیم اور اے رحم کرنے والی ذات.